اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کا خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے تم سے، انفرو، کہ تم سب نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارادیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، ارادیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے۔ فما متاع حیات دنیا، اور نہیں ہے متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں، آخرت الا قلیل، یا آخرت میں مگر بہت تھوڑا۔ الا تنفرو، یہ اصل میں ان اور لا ہے، ان اگر، لا اگر نہیں، الا اگر نہ، تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم تو عذاب وہ دے گا عذاب تمہیں، یعذبکم تم عذاب دے، وہ عذاب دے گا تمہیں عذابا علیما، بس عذاب، یعنی عذاب دے گا تمہیں عذابا بدردناک عذاب، ویستبدل، اور بدل دے گا وہ، قومن، دوسرے لوگ، ایسے قوم سے، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضروہ شیئا، اور نہ ہی تم کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچا سکو گے اسے کچھ بھی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے نہیں مدد کی اس کی، فقد، پس یقیناً، ناصرہ اللہ، مدد کر چکا ہے وہ اس کی، یعنی اللہ مدد کر چکا ہے اس کی، اذ اخرجہ، جب نکالا اسے ان لوگوں نے، الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، ثانیہ دوسرا، اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے، فی الغار غار میں، اذ یقولو، جب وہ کہہ رہا تھا، لصاحبی، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، نہ تم غم کر، نہ تو غم کر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، پس نازل کیا اللہ نے، سکینتہ، اس پر سکینت، علیہ، اس پر، وایدہ، اور مدد کی اس کی، یا حمایت کی اس کی، بجنود، وہ ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جو تم
نہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے یا تم نہیں دیکھ سکتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور بنا دیا اس نے کلمۃ الذین کفروا، کلمہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، سفلا نیچا، کلمۃ اللہ و کلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا بول بالا، ہی العلیہ، وہ تو ہے ہی اونچا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے، سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ آپ کو جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ آیات جو ہے وہ مختلف ادوار میں، اور یہ جو ابھی سے جو آیات شروع ہے وہ ہے جنگ تبوک جو ہوئی، جو تبوک کے بارے میں، اس کے لیے تیاری، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنگ تبوک کے جو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اس کی تیاری کرو، تو اس کے متعلق سارا یہ رکو، اسی کے مطابق کافی یہ 3-4 رکو تک جنگ اسی کا تبوک والا یہ معاملہ چلے گا، اس کے متعلق کیا کچھ لوگوں کا رد عمل تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ ہم پڑھیں گے اس سلسلے میں۔ تو یہ ہے یا الذین آمنوا لما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں یہ آیات اتری ہیں اور کن حالات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ جیسے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہاں سے لے کے غزوہ تبوک کا ہی سلسلہ چلے گا، تو یہ پہلے والی باتیں کچھ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب 6 ہجری میں ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی اور مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، تو اس کے بعد امن کا معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر مختلف فرما روا جو تھے بادشاہ، تو ان کی طرف اپنے اپنے خطوط اور ایلچی بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ اس سلسلے میں آپ کا نامہ مبارک بصرہ یعنی شام کے رئیس جس کا نام شرزیل بن عمرہ تھا، اس کی طرف بھی بھیجا گیا۔ یہ شخص رومن امپائر کا بعد گزار تھا، نہیں اس کا گورنر، ان کے زیر کمان تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے، شرزیل نے جناب ان کو تمام اخلاقی سفارتی جو آداب ہوتے ہیں ان کو سب کو بالائے تعالیٰ رکھتے ہوئے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا دیا۔ اور سفیر کا قتل کو تو اعلان جنگ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صابر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے اور حضرت زید بن حارث کو ان کا کمانڈر بنا، ان کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ موتا ایک جگہ اس پہ پہنچنے پر ان لوگوں نے 1,00,000 رومیوں کو اپنے سامنے صف آرا، یعنی ان کے مقابلے 1,00,000 رومی لشکر کھڑا ہوا تھا۔ مخالف لشکر کی تعداد کا اندازہ کرنے کے بعد مسلمانوں مقابلہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں تفصیلی مشاورت کی، اور حالات ان کو نظر آ رہے تھے کہ بہت زیادہ سنگین ہے، اس کے باوجود انہوں نے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے ہوا یہ کہ پھر ان کے 8 ہجری میں ان دونوں لشکروں کے درمیان موتا کے مقام پر جنگ بھی ہوئی۔ تو مسلمان لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ خصوصی طور پر 2 اور کمانڈر کو بھی مقرر فرما دیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب یعنی کہ جعفر طیار جن کو کہتے ہیں وہ کمان سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے مقرر کردہ تینوں کمانڈر اسی ترتیب سے ایک کے بعد دیگری، یعنی پہلے سیدنا زید شہید ہو گئے، پھر جعفر بن طالب بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی کمانڈر مقرر کیے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود لشکر کی کمان سنبھالی اور انہوں نے کامیاب حکمت عملی یہ کی کہ اس کے طرف لشکر کو رومیوں کے نرغے سے بچا کے نکال لائے۔ اس سے جنگ موتا کی جو صورتحال پیدا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ رومیوں کے مقابلے کے لیے اب ہم نے سارے تیاری کر کے اور ایک بڑا لشکر تبوک کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود جاؤں گا، اور تبوک جو ہے مدینہ سے کوئی 350 میل دور شمال کی طرف، اور اندازہ لگائیں کہ وہ علاقہ اور اتنا سفر، لمبا سفر، تو یہ علاقہ جہاں وہاں پر رومن امپائر کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ تو غزوہ تبوک کی شرکت کے لیے آپ نے اعلان عام فرما دیا، یعنی ہر وہ شخص جو صاحب ایمان شخص ہے اس کو فرض تھا کہ وہ یہ مہم میں ضرور شریک ہو۔ یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب بھی جایا کرتے تھے تو کبھی بھی یہ اعلان نہیں کرتے تھے کہ میں نے کہاں جانا ہے، خفیہ رکھا کرتے تھے، مگر اس بار انہوں نے صاف بتا دیا کہ تبوک جانا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی سخت آزمائش ہے اور
گرمی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، تو ہر کوئی تیار ہو کے جائے، اور سب کے لیے اعلان عام تھا، ہر شخص نے، ہر مسلمان نے، چاہے صاحب ایمان جو بھی ہے، جانا ہے۔ اور یہ بڑا سخت امتحان تھا، کیونکہ قید کا زمانہ بھی تھا، شدید گرمی تھی، اتنا لمبا سفر تھا، اور مقابلہ بھی اس زمانے کے سپر پاور روم والوں سے مقابلہ تھا، اور فصل وہاں پہ کھجوریں پکی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، تو یہ سال بھر کی کمائی تو سارا دار مدار کھجور کی فصل پر بھی تھا، وہ ساری پکی کڑی ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ تھا کہ نکلے جو بھی نکلے گا تو اس کی فصل کو یقین تھا کہ درخت ایسے ہی چھوڑیں گے، کیونکہ پیچھے تو عورتیں ہیں، انہوں نے کھجوروں کے درخت کو نہ اتارنا ان کے لیے تو مشکل کام ہے۔ تو اس طرح یہ بہت سخت امتحان تھا کہ دوسرے کیا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے اور صحیح معنی میں عثمان کون ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پہ اسلام کے دعوے دار بھی تو منافقین بھی تو تھے، تو یہاں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوتا ہے، سارے مخاطب ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں اور اس میں منافقین بھی ہیں، تو یقین بات ہے کہ جو مسلمان تھے ان کو تو اس میں کوئی شک تھا ہی نہیں، نہ ہی ان کے کوئی قدم جو ڈگمگائے۔ اصل میں یہ منافقین تھے جنہوں نے ایسے ایسے پیچھے رہنا کوئی ترجیح دی، اور کچھ ہم آگے بڑھیں گے جو جو چلیں گے کہ کیا حالات ہے، اور کو کس طرح لوگوں نے کیا کیا بہانے بنائے اور کس طرح وہ رکتے چلے گئے۔ تو یہاں ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا ہوا تمہیں کہ تم رک جاتے، تم قیل لکم، پھر جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو، تو فی اللہ کی راہ میں ثاقلتم الی الارض، تم تو پھر تم چلتے ہو، یعنی کہ زمین کی طرف تم مائل ہو جاؤ، زمین تمہیں پکڑ لیتی ہے، اس کی طرح یہاں تمہارا بوجھ ہو جاتا، نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اور ادی تم بالحیات الدنیا، کیا تم نے یا راضی ہو گئے اس پہ، زندگی پر خوش ہو گئے دنیا کے زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بالکل بہت ہی کم ہے۔ تو اس کے دو مطلب یہ آتے ہیں کہ جب آپ یہاں انسان جب وہاں جائے گا اور جنت کو دیکھے گا، تو جہاں کے جو وہاں کی نعمتیں ہوں گی، اور جنت تو نہیں جس کو کہتے ہیں، وہاں کی جو نعمتوں دیکھے گا، اور یہاں کی جو جس کے لیے ساری زندگی اس نے کھپا دی یہاں کی آسائش حاصل کرنے کے لیے، جب وہ دیکھے گا تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، جن کے لیے میں تگاؤ کرتا رہا، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، اصل تو یہی ہے۔ پھر جو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب وہ وہاں جائے گا تو جیسے ہی دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا، جتنا چاہے جتنا مال کمایا، جس وقت موت کھینچ کے اس کو آ گئی، اس کے بعد یہ اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا، جو رہے گا وہ دنیا میں رہ گیا۔ اب پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا، وہاں پہ تو کچھ بھی کام نہیں آنا، جو دنیا میں چھوڑ گیا صرف وہی کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں دے دیا، یا اللہ کی راہ میں کوئی صحیح کیے تو وہ اس کو کام آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو سب کچھ ہے وہ قطعی بہت ہی کم ہے، ہر لحاظ سے کم ہے وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں بھی، اور نہ ہی یہ تمہارے کچھ کام آنے والی ہے۔ متاع الحیات الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ الا قلیل، بہت ہی کم ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، اور جو انگلی کے ساتھ جو پانی لگ کے آ گیا، وہ سمجھو کہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سب کچھ ہے وہ آخرت میں ہی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں پڑھیں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر و زیادتی والی، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس طرح ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، کہہ دیجیے نا سامان دنیا بہت تھوڑا ہے اور آخرت کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ تو یہ حالات تھے، اور یہ اسے بتایا گیا کہ اصل زندگی وہی ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح، تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی سب کچھ ہے۔ پھر بدا اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ ان لا تو ملا کو اللہ ہو گیا، اگر نہیں تم نے مدد کی، اللہ تن نہیں تم نکلو گے، یعذبکم عذابا شدید، اللہ تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم اور تم بدل دے گا ایسے لوگوں سے، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضروا شیئا، اور تم کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا، اس کے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، آج تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی سمجھے کہ یہ بھی ان کو ایک دھمکی کہتے ہیں کہ یہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں ہٹا کے اللہ تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا، اور پھر وہ ایسے ہوں گے کہ تم ان کی مدد بھی کرو، تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر یہ پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ تمہارے سے اور لوگوں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے،
तुम्हारी तरह के नहीं होंगे वो लोग, वो ऐसे होंगे कि हर हाल में जिहाद करने वाला रसूल का वो साथ देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे इल्ला तंसुरूहु, और अगर तुमने नहीं मदद की उसकी, फ़क़द नसरहुल्लाहु, तो यकीनन, तो अलबत्ता यकीनन नसरहुल्लाहु, मदद कर चुका उसकी अल्लाह, इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब निकाल दिया उसे उन लोगों ने कुफ्र किया, सानी इसनैनी, दो में से दूसरा, इज़ हुमा फिल गार, यानी कि पढ़े ना हिजरत के जमा, हिजरत जब आप सब ने की, तो हिजरत में जब हमें पता है कि हिजरत के वाक़यात तो सभी को पता है कि क्या कुछ हुए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि हिजरत के वाक़या जो हुए ये उसी का है, जब हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और फिर गार में जो जाकर रुके हैं 3 दिन, हम सबको पता है सैयदना उमर अपने अबू बकर सिद्दीक के साथ, तो उस वक्त की ये बात है। तो जब उन्होंने देखा, सैयदा आयशा बयान करते हैं जैसे ज़ाहिर की जगह जब ये हालात हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया कि आप जो है हिजरत कर जाएं। सैयदा आयशा बयान करते हैं कि हम लोग अपने घर में ज़ोर कर बैठे हुए थे कि किसी आगाह करने वाले ने सैयदना अबू बकर को बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अपना सर ढके हुए आ रहे हैं। ये ऐसा वक्त है, दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नहीं करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नहीं करते थे। तो अबू बकर ने कहा कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह की कसम आप जो तशरीफ ला रहे हैं तो ज़रूर कोई ख़ास बात है। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे पहुंच गए और उन्होंने दाखिले की इजाज़त तलब की। आपको तशरीफ लाने के लिए कहा गया तो आपने अंदर दाखिल हुए, सैयदना अबू बकर से कहा कि ये जो तुम्हारे पास है, उनको ज़रा अलग कर दो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बात करना चाहते थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की कि मेरे माँ बाप आप कुर्बान, ये तो आपके घर वाले ही हैं। तो फिर आपने फरमाया मुझे यहाँ से हिजरत करने की इजाज़त मिल गई है। तो सैयद सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, मैं आपकी हमराही की दरख्वास्त करता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, तुम भी साथ चलोगे। सैयद सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मेरे बाप आप पर कुर्बान, मेरी 2 ऊँटनियों में से एक ले लीजिए। आपने फरमाया हाँ, दुरुस्त है, लेकिन मैं उसकी अदायगी करूँगा, यानी कीमतन मैं लूँगा। तो उसके बाद फरमाया कि जो पता है कि आप सैयदा आयशा ही फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर के साथ 3 रातें जुमा, हफ्ता और इतवार को वहाँ गार में छुपे रहे। अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला जो थे वो होशियार और मामला फ़हम नौजवान थे, और रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के पास जाते, उनके लिए कुरैश की बातें वो उनको बता देते, और सुबह कुरैश वालों के साथ यूं ही गुजारते जैसे रात भर यहीं पे रहें, और फिर वो कुरैश की सारी बातें मंसूबे सुनते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए बनाते थे, और जो ही रात पड़ती तो अब्दुल्ला गार में आ जाते और दिन भर की कार्रवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद गिरामी को, अपने वालिद को आगाह कर देते। एक अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, गुलाम आमिर बिन फहीरा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको दूध पिलाने के लिए गार के करीब ही बकरियों को चराया करता था, और जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता तो बकरी को ले जाता और आपको दूध पिलाता, तो बकरियां उसी रास्ते से वापस उसी से लेकर लाता था कि उनके निशानात थे वो मिट जाया करते, तो पता ना चले कि कौन कहाँ गया है। तो ये हालात थे जिनमें फिर सैयद आयशा बताते हैं कि एक औस ज़ील कबीले के एक शख्स अब्दुल्ला बिन हारिथ को रकम देकर पहले ही मामला उनसे तय कर लिया गया था कि 3 रातें गुजरने के बाद दोनों ऊँटनियों को लेकर गार सूर में आ जाएगा। ये शख्स था तो काफ़िर, मगर काबिल एतमाद और रास्तों का माहिर था वो। चुनांचे तीसरी रात की सुबह दोनों सवारियाँ लेकर आ गया, और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हमने उन दोनों सवारियों को अच्छी तरह तैयार कर दिया, फिर सफ़र खर्च के लिए तोशादान में लटकाने के लिए जब रखने लगे तो उनको कोई बांधने के लिए कुछ था ही नहीं। तो सैयदा अस्मा, सैयदा अबू बकर सिद्दीक की बेटी, अपना कमरबंद खोला और 2 हिस्सों में फाड़ा, और एक के साथ तोशादान बांधे और एक को अपनी कमर पे बांध लिया। इसीलिए उनका लक़ब ज़ातुन नताक़, यानी पटके वाली पड़ गया था। तो फिर वो वहाँ से रवाना हो गए, जैसे पढ़ते हैं रास्ते में, जैसे सराका बिन मालिक भी उनके पीछे लगे, और फिर जिस तरह पढ़ते आए हैं कि फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कामयाब ना हो सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी अमान चाही। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर उस वक्त का वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में मौजूद थे, और ये ढूंढने वाले मक्का के जो मुशरिकीन थे वो ढूंढते और वहाँ पे उस गार के नीचे पहुंच गए, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने अपने पाँव की तरफ नीचे झुक के देख भी लिया तो ये हमें देख लेंगे। उस उदासों ने कहा ये मत ये सानी सुनैनी, दो में से दो थे, इज़ हुम फिल गार, उन दोनों में फिल गार में, इज़ यक़ूलु साहिब ली, तो उन्होंने कहा कि अपने साथी से ला तहज़न, ना तुम गम कर, इन्नल्लाह माना, और बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी कि ला तहज़न है, गम ना कर,
فکر نہ کر، یہ نہیں کہ لا خوف لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ڈر گئے، ڈرنے کا لفظ ہی نہیں ہے، لا تا انہیں فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں اپنی فکر نہیں بلکہ انہوں نے تو جگہ اور غار کو اچھی طرح صاف کیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ جی ان کو ایک سانپ نے بھی کاٹ لیا، اس کے بعد انہوں نے اس پہ دل پہ پاؤں رکھا۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں جو لوگ غلط تعویل کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں جب بکر صدیق ڈر گئے، یہاں لا تحزن تم فکر نہیں، انہوں نے فکر یہ تھی کہ آپ سب میں کچھ نہ ہو جائے، تو آپ نے لا تحزن ان اللہ وانا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینت عطا کر، یعنی ان کو سکون دے دیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے ان کی مدد کی ایسے لشکر سے جو جو تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی کہ فرشتوں سے مدد کی، یعنی فرشتے جو ہیں انہوں نے ان کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی، فرشتہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ تو فرشتے ہی ہیں، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور کر دیا اس نے کلمۃ الذین کفروا سفلا، یعنی کہ کلمہ جو ہے کافروں کا اس کو نیچا کر دیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ شرک کا کلمہ جو تھا وہ اس میں شرک، اور اللہ کے کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی اونچا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بڑا تو کوئی کلمہ ہے ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ کی چھڑی تھی، آپ نے ہاتھ میں چھڑی رکھی ہوئی تھی، اور آپ اس چھڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے، اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور یہ آیت بھی کہ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے نہ دوبارہ کرتا ہے، تو یہ ہر حال میں یعنی کہ اللہ کے کلمے نے تو بلند ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے کلمہ کا جو بلند کرنے کی کوشش کرے گا وہی کامیاب ہے، اس کامیابی اصل میں اسی کے لیے، جیسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول، کوئی آدمی لڑتا ہے غنیمت کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، کوئی جو ہے وہ اپنا نام کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنا مرتبہ اور بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون، جس میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ کے لیے ہے، یعنی جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اصل میں جہاد اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہی ہے، اصل میں تو وہی، اگر غازی ہوگا تو وہی ہوگا، اور شہید ہوگا تو وہی شہید ہوگا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہے گا، صرف اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے اور کسی چیز کے لڑ رہا ہے تو اس کے وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہا، بلکہ اپنے ذات کے لیے، اپنے برادری کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے اسی طرح پورے پڑھیں گے کہ کس طرح لوگوں نے اپنے کیا کیا آگے لوگوں نے بہانے بنائے، اور کس کس طرح جو زیادہ تر تو منافقین تھے، اور کچھ لوگ جو اپنی سستی کی وجہ سے خالص جو اصل میں پکے مومن تھے وہ بھی کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان کے بھی ہم آگے حالات پڑھیں گے کہ کیا کچھ انہیں تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔